بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین، لوگوں کو دین پہنچانے کا سلسلہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور مخالفین اور مشرکین جو اسلام کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان کی طرف سے مخالفت کا اور دشمنی کا سلسلہ بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین اور آپ کی محنت ہے، اور ایک طرف مخالفین کی مخالفت ہے، آری بات، اور ان کی کوشش کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کیا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی آپ بتا سکتے ہیں؟ جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ ہے کہ اللہ کا دین پھیل جائے، اللہ کا پیغام پھیل جائے، دعوت دین سارے لوگ قبول کر لیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہے، اور مشرکین کی کوشش کیا ہے کہ اس دعوت دین اور اللہ کا جو پیغام ہے اس کو روکا جائے، اور جو بت پرستی چل رہی ہے وہ چلتی رہے، بتوں کی عبادت چلتی رہے، اللہ کی عبادت نہ چلے۔ یہ مشرکین کی کوشش تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کیا ہے کہ بتوں کی عبادت کیا ہو جائے، ختم، بولے سارے، اور صرف کس کی عبادت ہو؟ اللہ کی۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ یہ سلسلہ اب زوروں پر ہے۔ اسی درمیان حج کا موقع آ گیا۔ زمانہ جاہلیت کا حج تھا، لوگ حج کے موقع پہ جمع ہوا کرتے تھے، لیکن صحیح طریقے سے حج نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت جو حج ہوا کرتا تھا وہ کافر اپنے طور پر حج کرتے تھے، بتوں کی عبادت بھی حج میں کیا کرتے تھے۔ تو جب حج کا موقع آیا تو دور دور سے لوگ آ رہے تھے حج کرنے کے لیے۔ مکہ کے لوگوں کو فکر ہوئی کہ دور دور سے لوگ آئیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملیں گے، دین کی دعوت دیں گے، اور اس سے دعوت دین کے دینے سے اسلام پھیل جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انہوں نے شروع کر دی کہ جو بھی حج کرنے آتا اس کو کہتے کہ بھائی دیکھو بات سنو، مکہ میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے دور رہنا، وہ جادوگر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنے لگے؟ نعوذ باللہ، وہ جادوگر ہے، اگر تم اس کی باتیں سنو گے تو تم پر وہ جادو کر دے گا، اور تمہیں اپنے دین میں، اپنے مذہب میں شامل کر لے گا، اور جو مذہب اور جو تمہارا دین ہے اس کو وہ تم چھوڑ دو گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو مشرکین نے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں کس طرح آپ کی نفرت ڈالی؟ بتاؤ کیا بات کہہ کر نفرت ڈالی؟ جادوگر ہے، ایک جادوگر، اس سے بچ کے رہنا۔ تو جو آدمی حج کرنے کے لیے دور دور سے آتے تھے، دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے آتے تھے، تو جو بھی حج کرنے آتا، مشرکین نے مکہ کے سارے دروازوں پر، مکہ میں داخل ہونے والے جتنے راستے تھے نا، سارے راستوں پر انہوں نے اپنے لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا، اور جو بھی حاجی آتا ہے حج کرنے کے لیے اس کو کہتے دیکھو مکہ جا رہے ہو، حج کرنے آئے ہو، ٹھیک ہے حج کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مکہ میں ایک آدمی ہے جو تمہیں نا اپنے دین اور اپنے مذہب کے بارے میں بتائے گا، اور تم سے کہے گا بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، اس سے بچ کے رہنا، اس کی بات نہیں سننا۔ اس طرح مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو ملنے سے روک رہے ہیں، لوگوں کو ملنے سے، کہ کسی طرح لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل سکے۔ یہ پوری کوشش چل رہی ہے، یہ پوری، لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کوشش میں لگے ہوئے، اپنی محنت میں لگے ہوئے، اپنے کام میں لگے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس جاتے تھے، سب کو جا کر حج کے موقع پر جتنے لوگ آتے تھے وہاں پہ حج کے خیمے لگا کرتے تھے۔ آج تو یہ ہے نا کہ وہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اس زمانے میں حج کے خیمے لگا کرتے تھے، جیسے مینا میں خیمے لگتے ہیں، مینا میں دیکھیں حج کے خیمے، تو اسی طرح کے حج کے خیمے لگتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور سارے خیموں میں لوگوں کے پاس جاتے اور لوگوں کو بتاتے کہ یہ لوگوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اور میں تمہیں ایک سیدھا اور اچھا راستہ بتاتا ہوں، اور صحیح راستے کی تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، اور گمراہی اور غلط راستے سے میں تم لوگوں کو بچا رہا ہوں، میری بات مانو، میری بات سنو۔ تو کچھ لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا کرتے تھے، اور کچھ لوگ وہی کہ یار یہ تو وہی آدمی جس کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہیں سننا۔ تو بہت سارے لوگ جو حج کرنے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں جانتے تھے، لیکن بات سن لیا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو ان مشرکین کی باتوں میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو، یہ نہیں آ رہی؟
بولے آ رہی ہے؟ اور سے سنو، اور سے۔ اب کیا ہوا؟ اب مزید کوششیں جا رہی ہیں، دونوں طرف سے محنت چل رہی ہے، کوشش چل رہی ہے۔ ایک موقع پر عتبہ جو مشرکین کا سردار تھا، عتبہ جو مشرکین کا سردار تھا، اس نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ شریف کے سامنے ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف مشرکین کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ان میں عتبہ بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، یہ وغیرہ وغیرہ مختلف تھے۔ تو عتبہ نے اپنے سارے سرداروں سے کہا کہ یار مجھے سب موقع دو، میں ایک دفعہ جاتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا سمجھانا ہے؟ کہ بھائی وہ جو ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں یہ چھوڑ دیں کہنا۔ تو مشرکین سارے سرداروں نے کہا ٹھیک ہے، تم ہمارے بڑے ہو، تم سمجھدار انسان ہو، تم جا کے سمجھاؤ۔ تو عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ محمد تم مجھے جانتے ہو، میں عتبہ ہوں، مکہ کا رہنے والا ہوں، سردار ہوں، سمجھدار ہوں، اور میرے اندر یہ سمجھدار انسان بھی تھا۔ میری سمجھداری کو تم جانتے ہو کہ میں اچھا خاصا سارے لوگوں میں زیادہ سمجھ رکھتا ہوں۔ میں تمہیں چند باتیں کہتا ہوں، میری بات سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بولو عتبہ کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی باتیں سنا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا عتبہ بولو کیا بولتے ہو؟ تو عتبہ کہنے لگا کہ محمد تم جو ایک دین لے کر آئے ہو، ایک نیا مذہب لے کر آئے ہو جس کو تم کہتے ہو مذہب اسلام، اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، یہ جو تم لائے ہو، اس کے آنے سے کیا ہوا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان لڑائی ہو گئی ہے۔ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور تم بتوں کی عبادت سے روکتے ہو۔ ہم مکہ میں جو کر رہے ہیں اچھا کریں برا کریں، تم کہتے ہو برا کام نہ کریں اچھے کام کریں، تو ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہو گئی ہے؟ لڑائی ہو گئی ہے۔ اس لڑائی کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر تمہارا مقصد دعوت دین سے یہ ہے، لوگوں کو جو تم دین کی دعوت دے رہے ہو، تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم مال چاہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں آپ کو مال چاہیے، مال کتنا مال چاہیے؟ ہم آپ کو اتنا مال دیں گے، اتنا مال دیں گے کہ آپ سارے مکہ کے سب سے مالدار آدمی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اور بولیں۔ عتبہ نے کہا اگر تم اس دعوت دین جو دین لے کر آئے ہو، اس دین کی دعوت سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ تمہیں سرداری مل جائے، بڑے سردار بن جاؤ، بڑے آدمی بن جاؤ، تو ٹھیک ہے ہم تمہیں آج سے مکہ کا پورے مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں، لیکن تم جو کام کر رہے ہو یہ کام چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا اور بولو عتبہ اور بولو۔ اس نے کہا اگر تمہارے طبیعت خراب ہے، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یعنی ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا کوئی جن چڑھ گیا ہے، کوئی جادو ہو گیا تم پر، تو ہم تمہارا علاج کرانے کو تیار ہیں اور جو بھی خرچہ ہوگا وہ ہم دیں گے۔ آپ نے فرمایا اور بولو عتبہ۔ عتبہ خاموش ہو گیا، کہہ رہے میں نے جو بولنا تھا بول دیا، میرا مقصد یہ ہے۔ عتبہ کہنے لگا جو مشرکین کی طرف سے آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا میرا مقصد یہ ہے کہ تم جو دعوت دین دے رہے ہو، اگر تمہیں مال چاہیے مال لے لو، سرداری چاہیے سرداری لے لو، لیکن اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا نہ کرو، ہمارے بتوں کو برا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ عتبہ کی تقریر سن لی، عتبہ کی تقریر سن لی سب نے۔ اس تقریر میں عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس کام سے روکنا چاہ رہے ہیں؟ کہ وہ آپ کو مال کے ذریعے، سرداری کے ذریعے، بڑا آدمی بنا کر، بڑی چیز دے کر آپ کو ایک اچھے کام سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، آپ کے دل میں نہ مال کی محبت تھی، مال چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کو سردار بننا تھا، آپ سرداری چاہتے تھے، آپ کو بڑا آدمی بننا تھا، نہیں، آپ کو نہ مال چاہیے تھا، نہ سرداری چاہیے تھی، نہ دولت چاہیے تھی، کچھ بھی نہیں چاہیے تھی۔ آپ کو کیا کام کرنا تھا؟ اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لگائی تھی وہ لوگوں تک پہنچانی تھی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب یہ ہوتی ہے اصل بات، کہ یہ نہیں کہ مال کی محبت میں انسان پاگل ہو جائے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا عتبہ اور بولو۔ عتبہ نے کہا جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کا جواب دیا۔ آپ نے کہا عتبہ آپ میری بات سنو کہ مجھے کیا چاہیے۔ تم سمجھ رہے ہو مجھے مال چاہیے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے سرداری چاہیے، نہ مجھے بڑا آدمی بننا ہے، مجھے ان چیزوں کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سنو عتبہ میں کیا چاہتا ہوں، اور آپ نے قرآن کریم کی سورت ہے سورہ حامیم سجدہ، 24 پارے کی سورت ہے، اس سورت کے آپ نے شروع کے 2 رکوع سنا دیے۔ کہاں تک سنائے؟ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، یہاں تک حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے شروع کیا، کتاب فصلت آیاتہ سے لے کر وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2 رکوع سنائے۔ عتبہ جو مشرکین کی طرف سے آیا تھا اور ان کا سردار اور سمجھدار انسان تھا،
اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی یہ آیتیں سنی تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی ہے، بہت اثر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ زمینی کتاب نہیں، یہ آسمانی کتاب ہے نا، اس میں بہت تاثیر ہے، اس میں بہت کشش ہے، اس میں بہت انوارات ہیں، اس میں بہت برکات ہیں۔ عتبہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ قرآن کریم کی یہ صورت سنی تو اس کے اوپر اثر ہو گیا۔ وہ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس نے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ کیسے بیٹھ گیا؟ ایسے ہی آدمی بیٹھتے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھتے، ہاتھ پیچھے رکھتے، ہاتھ پیچھے رکھتے، وہ سیدھا ہو گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی نا وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور پھر وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، اس طرح کی آیتیں پڑھی نا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوم عاد اور قوم سمود کو ہم نے پکڑا اور عذاب دیا، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو عتبہ ان آیتوں کے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا بس بس بس، ڈر گیا۔ وہ کس بات سے ڈرا کہ ہم پر بھی کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اس بات سے ڈر گیا۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیے بغیر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بات نہیں کری، صرف سورت سنائی، سورت قرآن کی آیتیں جو آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ زور سے بولیے۔ یہی کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اور یہی کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو سناتے تھے، اور اسی کلام اللہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ یہ کلام ہے جو آپ قرآن آپ پڑھتے ہو، یہ معمولی کتاب نہیں ہے، اس کی عظمت کرو، اس کا ادب اور احترام کرو، اس کو بغیر وضو ہاتھ مت لگاؤ، اس کو کھول کر باتیں مت کرو، اس کو ایسے مت پکڑو، اس کو سینے سے لگا کے رکھو، اس کو وضو کے ساتھ پڑھو، ادب کرو، قرآن کریم کی عظمت کرو، ادب کرو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جو آسمانوں سے آیا تھا، اور کس کے پاس آیا تھا؟ زور سے بولیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ تو اس کلام پاک کی تاثیر سے عتبہ کا چہرہ کیا ہو گیا؟ بدل گیا، اور وہ واپس چلا گیا اٹھ کر۔ اب وہ سارے سردار اس کے انتظار میں تھے کہ عتبہ کسی کوئی کام کر کے آئے گا۔ کیا سمجھ رہے تھے وہ سارے سردار؟ عتبہ کو ہم نے بھیجا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر راضی کر کے آئے گا۔ لیکن جب سب نے اس کا چہرہ دیکھا تو سب کہنے لگے عتبہ تمہارا وہ چہرہ نہیں ہے جس چہرے کے ساتھ تم گئے تھے، تم جس چہرے کے ساتھ گئے تھے وہ تو بڑا اطمینان والا چہرہ تھا، بڑے ہمت کے ساتھ گئے تھے، بڑے حوصلے کے ساتھ گئے تھے، اور اب تو تم آئے ہو تمہارا چہرہ کیا ہے؟ بدلا ہوا ہے۔ تو ابو جہل پتہ عتبہ کو کیا کہنے لگا؟ ایسا لگتا ہے عتبہ نے بھی محمد کی دعوت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے یہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، یہ بھی کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان ہو گیا ہے۔ عتبہ نے کہا میری بات سنو، جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں نا وہ کام ان کو کرنے دو، ان کو مت روکو، وہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ اگر تم ان کا مقابلہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یہ عتبہ نے جب کہا تو ابو جہل کہنے لگا اچھا لگتا ہے تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، تم نے بھی ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، تم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تم بھی ان میں شامل ہو گئے ہو۔ عتبہ نے کہا نہیں میں نہیں ہوا، میں تم لوگوں میں سے ہی ہوں، میں تم میں ہی ہوں، تمہارے ہی ہوں، مشرکین میں سے ہی ہوں، لیکن میں تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر مت لو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کا سنانا عتبہ پر ایسا اثر ہوا کہ عتبہ جو دشمنوں میں سے ہے، سنتا ہوں، عتبہ جو دشمنوں میں سے ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام سے کیا ہو گیا؟ متاثر ہو گیا، حیران ہو گیا کہ قرآن کریم کی جو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور وہ تو عربی جانتے، عربی بولا کرتے تھے، اس کو ترجمہ بھی پتہ کیا ہے اس کا ترجمہ۔ اب آپ لوگ قرآن پڑھتے ہو لیکن آپ لوگ عربی نہ آنے کی وجہ سے آپ کو ترجمہ تو نہیں آتا نا، ان کو زبان عربی تھی، ان کی تو زبان ہی عربی تھی، وہ تو بولا ہی عربی کرتے تھے، اس لیے ان کو تو پتہ تھا ترجمہ کیا ہے۔ تو عتبہ نے ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو جب سمجھا پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ تو بڑا عظیم کلام ہے، اور ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لیں گے تو ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دین سے اور اللہ تعالیٰ کا نے جو کام لگایا تھا اس کام سے روکنے کے لیے کیا ہو رہی ہیں ساری کوشش ہو رہی ہے، مشرکین کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے کاموں سے روکا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں بھرپور انداز میں لگے ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ تو میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، آپ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، سنو کہ اپنے کام میں جس کام میں انسان لگ جائے، کسی اچھے کام میں اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔